اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ آج ہم نماز پڑھنے کے معاملات میں سورہ فاتحہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں دو احادیث مبارکہ پیش کر رہا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ جی حکم دیا نماز پڑھو اتنے جس طرح میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھو، اوروں کو بھی بتاؤ، گھر والوں کو جہاں تک آواز جائے۔ اور دوسری میں نے آیت پڑھی تھی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا کہا ماننے والو، اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اور اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور جو تمہارے معاملات کے بڑے بنا دیے جائیں ان کی اطاعت کرو۔ وہ آپ کے دفتر کے بڑے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے دینی بڑے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کسی جماعت دینی جماعت سے متعلق ہیں اس کے بڑے بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ کی مملکت کے بڑے بھی ہو سکتے ہیں، جو اللہ کے دین کے معاملات میں کوئی معقول حکم دے، جائز حکم دے، وہ نامناسب حکم کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جی انہوں نے ایسا کہا تھا جا اس کو مارا ہو تو میں مارا ہے، یہ نہیں، معقول بات بتائیں تو اس کی اطاعت کرو۔ تو بعد میں نماز میں سورہ فاتحہ پر پہنچے تھے تو مجھے دو حدیثیں اللہ نے یاد کر دلائیں تو میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک ہے کہ لا صلاۃ یا الذین لا صلاۃ، کیا ترجمہ جناب کون بتائے گا؟ لا صلاۃ جی کون؟ ہاں نہیں ہے نماز، لا نہیں ہے، الصلاۃ نماز، الا ہم اگر بفاتحۃ الکتاب، فاتحۃ الکتاب کیا بنی بات؟ ہاں الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کیا کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ یہ تو عالم صاحب ہے نا، فاتحہ فاتحہ کوئی بتائے نا بھائی زبانوں میں سے فاتحہ کسے کہتے ہیں؟ فاتحہ اس کی بنیاد کیا ہے، مطلب کیا بنے گا اس کا؟ کوئی بتائے، ہمت کرے، شامل ہوں، ذرا معلوم ہو کہ سب سیکھنے سکھانے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں وہ تو فتح ہے، فاتحہ سورہ فاتحہ، افتتاح کرنے والی سورہ، افتتاح کرنے والی سورہ۔ قرآن شریف کا افتتاح ہوتا ہے، کھولیں قرآن شریف اس سے افتتاح ہوتا ہے۔ تو لا صلاۃ نماز ہے ہی نہیں، الا ہم اگر بے ساتھ فاتحۃ الکتاب، کتاب کی افتتاح کرنے والی سورہ، یعنی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ الحمدللہ کوئی پڑھنا بھول گیا، نماز میں نہیں ہوئی نماز، سارا کچھ پڑھا سورہ فاتحہ بھول گیا، اللہ اکبر سبحانک اللہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ اکبر، سورہ فاتحہ رہ گئی، پہلے نماز نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گئی بات جی؟ اتنی اہم سورہ ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، لہذا پوری توجہ کے ساتھ اسے پڑھیں۔ اب پڑھنے کا معاملہ یہ ہے کہ ایک پڑھنا تو ایسا ہے جیسے کوئی بچہ پڑھ رہا ہے، اس کو پتہ نہیں مطلب کیا ہے، پڑھ رہا ہے، اس کو حفظ ہو گیا، پڑھ رہا ہے۔ ہم اور آپ تو اس مرحلے سے گزر کے ماشاءاللہ آگے ہوئے ہیں، تو ہمیں تو پتہ ہونا چاہیے مطلب کیا ہے۔ تو جتنا بھی ہو سکے کوشش کر کے مطلب سیکھیں۔ یہ وہ سورہ ہے سورہ فاتحہ جو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اور مطلب نہ پتہ ہو، کیسی کمی ہے یہ، لہذا اس کا ترجمہ ہمیں آنا چاہیے۔ جن لوگوں نے یہاں کی گرامر کی کلاس اٹینڈ کی ہے قاری حبیب الرحمان صاحب کی،
ان کو تو میں توقع کرتا ہوں کہ آتا ہوگا ترجمہ. تو آپ حضرات کی امتحان میں نہیں ڈال رہا ہوں، لیکن ذہن پہ بوجھ ڈالنے کے لیے زور دے رہا ہوں. ذرا غور تو کرو، ذرا یاد کریں، ذرا نکال کے لائیں اندر سے کہ کیا ترجمہ ہے. فیصل بھائی آپ کو کوئی تھوڑا آ رہا ہے؟ سورہ فاتحہ کا ترجمہ. فاتحہ کا پہلا ترجمہ، لفظ فاتحہ کا ترجمہ کیا بنا تھا؟ افتتاح کرنے والی سورہ. اس کے بعد الحمد للہ، یہ ہے نا. اس کے ان ٹکڑوں کا ترجمہ بتائے کوئی. تمام حمد تعریفیں، لل لیے واسطے اللہ. ماشاءاللہ، وہ اچھی بات ہے کہ آنا شروع ہو گیا ذہن سے باہر، زبان پہ آنے لگا. تو تمام تعریفیں لیے ہیں اللہ کے. اور ایک اور ترجمہ ہے ال کا. ال کا ترجمہ ایک تو تمام یا ساری، اور دوسرا ترجمہ خاص. یہ بند ہو گیا. خاص تعریف تو ہے ہی اللہ کی، ہے نا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور خاص تعریف تو اللہ کی ہے. تمام تعریفوں سے مراد یہ ہے کہ جو اس کی تخلیقات میں پھول، درخت، پہاڑ، دریا، برف، سورج، چاند، ستارے، یہ کیسے عزیز بنانے والے کی کیا شان ہے. یہ ستارے، یہ دنیا 5 ارب سال پہلے سے بنی ہوئی ہے اور ستارے وہیں کھڑے ہیں اور روشنی پھینک رہے ہیں. کیا شان ہے بنانے والے کی. یہ انجینئر نے بنائے بلب، سال 2 سال بعد فیوز، وہ اللہ کا بلب جل رہے. یہ سورج 5 ارب سال سے جل رہا ہے اور آج تک فیوز نہیں ہوا. ڈم کر کے اس لیے دکھاتے ہیں، سورج گرہن جسے کہتے ہیں، کہ اس کا بنانے والا اس پر قابو رکھتا ہے. دیکھو ڈم کر دیا اس نے. ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ کی شان بتانے کے لیے سورج گرہن کر دیتا ہے وہ. اور اس میں سائنسی آپ کو وجوہات پتہ ہیں کہ بیچ میں چاند آ گیا. ہم وہاں بیٹھے ہیں، یہ سورج ہے، بیچ میں چاند آ گیا تو ہمیں سورج ذرا تھوڑا سا کم نظر آ رہا ہے یا مدھم نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، وجوہات پتہ چل گئی، یہ بھی بڑی بات ہے، اللہ نے علم بھی دے دیا. لیکن یہ کہ اللہ کی شان دیکھیں کہ 5 ارب سال سے یہ بلب لگا ہوا ہے. انجینئر کی شان دیکھیں کہ آج تک فیوز نہیں ہوا. پیڑ بنانے والا کیا کچھ بنا رہا ہے. یہ ایک گیہوں کا دانہ لے لیں آپ، اس کو یوں توڑ کر دیکھیں، اندر کوئی ہری چیز ہے جس سے پتا بنے، کوئی بھوری چیز ہے جس سے جڑ بنے. نہیں، سفید ہی سفید ہے اندر آٹا. لیکن ایک ثابت بیج کو آپ زمین میں دبا دیں، پانی ڈالیں، کچھ دن بعد ہرا پتا نکل آتا ہے. یہ کہاں تھا؟ اس میں تو تھا ہی نہیں. یہ کون ہے جو اس گیہوں کے بیج سے یہ پتا نکال رہا ہے؟ وہ اللہ عز و جل ہے. کوئی نکال کے دکھائے. سائنسی ترقیات بڑی ہو گئی، کوئی نکال کے دکھائے؟ نہیں نکال سکتا. تو اس بات کی تعریف بھی اللہ کی ہے جس نے ہمارے اناج اور خوراک کا انتظام کیا اور ایسی چیز سے کیا کہ ہم اس کو پیس لیتے ہیں تو پس جاتا ہے اور بو لیتے ہیں تو اگ جاتا ہے. یہ شان ہمارے رب کی ہے کہ اس نے ایسی چیز بنائی جو ہماری ضرورتیں، ہماری اگلی نسل کی ضرورتیں پوری کر رہی. سارے بیج پیس دیں، اگلی نسل کیا کھائے گی؟ لیکن کچھ بالیوں میں چھوڑ دیتے ہیں، وہ اس سے اگلی فصل چلاتے ہیں، چل جاتی ہے فصل. اب سائنسی ایجادات میں کچھ ایسی کارگزاریاں شامل کی جا رہی ہیں کہ بیج سے اگلی نسل نہ بنے اور ساری انسانیت دجال کی محتاج ہو کے اس کے پاس آئے کہ صاحب جی بھوکے مرنے لگے، لگاتے ہیں بیج اگتا ہی نہیں ہے. تربوز ہے، اندر کا بیج نکال کر لگائیں، بیل چلتی ہی نہیں ہے. انہوں نے ایسی انجینئرنگ کر کے اس میں خرابی ڈال دی ہے کہ آپ پھل کے اندر سے نکلنے والے بیج سے اگلی نسل نہیں چلا سکتے. ترئی ہے، لوکی ہے، اندر سے بیج نکل رہا ہے، لگائیں، بیل نہیں نکلی، فصل نہیں آگے بڑھے گی. کہتے ہیں بیج خریدنے ہو تو ہمارے دجالی میں مینیجر کے پاس آؤ، وہ بیج دے گا آپ کو، اس سے فصل چلے گی.
تو اس لیے تمام آج کل جو کسان لوگ ہیں وہ بیج خرید کے لاتے ہیں تو پھر چلتی ہے، ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ فصل اگی، ایک حصہ 3 حصے کیے، ایک حصے سے کھا رہے ہیں اور ایک حصے کو لگانے کے لیے رکھا اور ایک تیسرا بیچنے کے لیے رکھا۔ اب نہیں کر سکتے، محتاجی بڑھا رہے ہیں۔ یہودیوں نے یہ مشن چلایا ہوا ہے کہ ہمارے دجال کی آمد ہے، وہ آئے گا تو خوراک کا خزانہ، گوشت کا پہاڑ اور اناج کا خزانہ وہ اس کے پاس ہوگا۔ جس کو چاہیے ہوگا، بھوک کے مارے مر رہا ہوگا، جسے چاہیے ہوگا وہ جائے اس کے پاس۔ پانی کے خزانے کے بھی وہ قابض ہوگا، بتاتا ہوں۔ تو وہ وہاں جائے گا اور جب وہاں جائے گا کچھ کھانے پینے کے لیے مانگنے کے لیے، وہ کہے گا مجھے رب مانو، ابھی لے لو، ورنہ اب یہاں تک آ گئے ہو نا، واپس نہیں جانے دوں گا۔ یہ تیل کا کڑاؤ جو میں نے گرم کیا ہوا ہے یہ تمہارے ہی لیے ہے، اور لیا اس میں ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہاں جا کر پھنس جاؤ تو کڑاؤ میں ڈالو اور ڈل جانا، وہیں سے راستہ جنت کو جاتا ہے۔ دجال کو رب مت مان لینا، یہ مراد ہے۔ پانی کے خزانوں پر بھی قبضہ کرنے کے لیے یہود ہنود سے جا کے ملے ہیں، ہندوؤں سے، اور پیسے دیے ہیں اور کہا جتنے دریا ہندوستان سے گزر کے پاکستان پہ داخل ہوتے ہیں سب پہ ڈیم بناؤ، بھوکا پیاسا مارنا ہے ہم نے مسلمانوں کو۔ مان کے نہیں دیتا ہمارے دجال کو، تم نے تو مان لیا ہے ہندوؤں۔ تو انہوں نے جہاں سینکڑوں بت مانے ہیں ایک اس کو بھی مان لیا، ان کو فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا پانی بھی کاٹا گیا ہے، ایک دریا رہ جاتا ہے جو کابل سے داخل ہوتا ہے اور کراچی تک جا کے سمندر میں گرتا ہے، اس کا نام ہے دریائے سندھ، کابل سے نکل کے آتا ہے۔ اس پر بھی ڈیم بنانے کے پروگرام ہے، پتہ نہیں بند گیا کہ نہیں بند گیا۔ پاکستان کا پانی کاٹنا ہے۔ مزید یہ عرب کے پانی کاٹنے کے لیے انہوں نے وہاں پر ایک ایسی نسل کا پودا فراوانی کے ساتھ لگوایا ہے سعودی عرب میں، جس کی جڑیں بہت گہری جاتی ہیں اور وہاں سے پانی چوس کر اڑا دیتی ہیں ہوا میں، بخارات بنا کے پانی سے محروم ہو جائے، کنواں کھودے پانی نہ ملے۔ تو یہ سارا کارروائی چل رہی ہے ہمارے اور آپ کے بگاڑ کے لیے اور دین سے ہٹانے کے لیے۔ ہمیں اپنے اللہ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، یہ دعا سکھائی ہے ہمیں۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، دجال کی فتنے سے بچنے کے لیے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ وہ آ کے جو بھی کرتا رہے تو میرا ہوا نا، پانی افراق اور ہر چیز کا مالک تو ہے، میرے لیے تو انتظام کر دیا، میں تجھ سے مانگتا ہوں، تیرے پر بھروسہ کرتا ہوں، تیرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہوں۔ ایاک نعبد، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ سے مانگتے ہیں، کسی غیر اللہ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ دوسری حدیث تھی جناب فاتحہ کے سلسلے میں، سورہ فاتحہ کے سلسلے میں، لا صلاۃ۔ بھائی حامد صاحب، میں عربی پڑھوں ترجمہ کیجیے گا، آپ کو ماشاءاللہ اوروں سے زیادہ عربی آتی ہے۔ نہیں یہ تو معلم ہے نا، میں نے آپ سنے آ جائے گی تو نہیں تو مل جل کے کر لیں گے انشاءاللہ۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ کیوں لا صلاۃ کریں ترجمہ؟ نماز ہے ہی نہیں۔ لمن لیے اس کے جو لم یقرأ نہیں قرأت کرے بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کی جو کہ
تلاوت نہ کرے اس کی نماز نہیں ہے. پہلے والی بات بھی تھی، یہ ذرا تفصیلی ہے، فرض کی طرف اشارہ بھی ہے. اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جس سے سورہ فاتحہ نماز میں چھوٹ گئی، اس کی نماز نہیں ہوگی. اور وہ جو پہلے والی تھی اس کی ترجمہ یہ ہے کہ نماز بغیر سورہ فاتحہ کے ہے ہی نہیں. اور اس کا ترجمہ یہ بنا کہ جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، پوری توجہ سے پڑھنی ہے. اس پر بعض ہمارے کیا کہتے ہیں مسلک کے لوگ، بعض مسلک کے اہل حدیث حضرات کا اشارہ ہے، وہ تو مولوی صاحب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی پیچھے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں. کیا آپ نے سنا نہیں کہ نہیں پڑھی تو نہیں ہوگی نماز؟ ہم اس کا بدل کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں انہوں نے اونچی آواز میں پڑھی، ہم نے کہا آمین، ہماری بھی ہو گئی. وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ہم کہتے ہیں آمین، ہماری طرف سے بھی ہو گئی نا جناب. اسی لیے وہ اونچی آواز میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں آمین. بعض ہلکی آواز میں دل میں کہہ لیتے ہیں، بعض اونچی آواز میں کہتے ہیں. وہ آج صبح کا تجربہ ہے، میرے برابر میں ایک بھائی کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور مولوی صاحب جتنی پڑھتے تھے اتنا وہ بھی پڑھتے تھے. فجر میں تو اونچی آواز میں نماز ہوتی ہے نا، جہری تلاوت ہوتی ہے، تو مولوی صاحب کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی کہ الحمدللہ رب العالمین، پوری انہوں نے پڑھی. تو سعودی عرب کے بعض علماء یا ائمہ وہ نماز پڑھنے کے بعد وقفہ دیتے ہیں، نماز پڑھنے کہہ رہا ہوں، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد وقفہ دیتے ہیں. انہوں نے اپنے تلاوت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے سورہ فاتحہ مکمل کر لی اور پھر خاموش کھڑے، اب پیچھے والے اپنی پڑھ رہے ہیں. انہوں نے یہ شکل بنائی ہے کہ امام صاحب پوری سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ولضالین، سب زور سے کہتے ہیں آمین، اور پھر اپنی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پوری پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ اگلی سورہ شروع کرتے ہیں. تو یہ مختلف انداز ہیں. یہ ساری باتیں یہ بتا رہی ہیں سورہ فاتحہ کتنی اہم ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا کتنا ضروری ہے. سورہ فاتحہ جب آپ اپنی سنت نفل وطر نمازیں پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھنا آپ پر لازم ہوتا ہے، لہذا پڑھنا ہے، بھولنا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی شہر. تو اور اگر نماز میں جہری نماز مولوی صاحب اونچی آواز میں پڑھا رہے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ بولنا تو منع ہے نا. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. اللہ تعالیٰ قرآن شریف فرما رہے ہیں جب قرآن شریف پڑھا جا رہا ہو تو غور سے سنو اور خاموش رہو. اور وہ پیچھے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں ڈر لگ رہا ہوتا ہے، وہاں کہا گیا خاموش رہو، یہ بول رہے ہیں ہم تو نہیں بول سکتے، تو ہم آخر میں آمین کہہ دیتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں تو وہ ساتھ میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، وہ کہتے ہیں ہم خاموش ہو گئے نا، ہم تو اب پڑھ رہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم. بہرحال اصرار ہے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے. پڑھنا کتنا ضروری ہے، آمین کے بعد بھی پڑھتے ہیں لوگ، بغیر پڑھے نماز نہیں ہوگی. سورہ فاتحہ بغیر نماز سورہ فاتحہ کے بغیر ہے ہی نہیں. جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی. جو آمین کہہ لیتا ہے بہرحال وہ پڑھنے والا جیسا سمجھا جاتا ہے. تو یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں قرآن و حدیث سے آپ کے سامنے اللہ نے بات پہنچوا دی. ترجمہ کرنے لگے تھے ہم. کا کیا مطلب بتایا تھا آپ نے؟ اور دوسرا خاص اور تمام. خاص تعریف اور تمام تعریفیں. حمد، تمام حمد اور خاص حمد. حمد کا مطلب تعریف ہے نا. حمد ہی سے حامد بنا، حمد ہی سے محمود بنا، حمد ہی سے احمد بنا، ہم ہی سے محمد بنا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہی سے محمد بنا. عربوں میں یہ نام بھی رکھا جاتا ہے محمد. حمد ہی سے محمید بنا
محمید، یہ بھی عربوں میں نام رکھا جاتا ہے. تو ہم سے کتنے نام بن گئے؟ بنیادی حروف 3 ہیں، ہا میم دال، اس سے اتنے سارے بن گئے. ٹھیک ہے، سب میں تعریف والا پہلو شامل چھپا ہوا ہے پیچھے. حامد، حمد کرنے والا. محمود، جس کی تعریف کی گئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بے انتہا تعریف کی گئی صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد، تمام تعریفیں اور خاص تعریف لیے اللہ کے لیے ملا کے کہہ دیتے ہیں للہ. تمام تعریفیں اور خاص تعریف اللہ کے لیے ہیں. 7 آیتیں ہیں اور ایک رکوع میں یہ سورہ پوری ہو جاتی ہے. یہ لکھا ہوا ہے 1 رکوع. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ احتیاط. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ال معنی تمام یا خاص، حمد تعریفیں، لیے ہیں اللہ کے. جب للہ لکھتے ہیں تو اللہ کا الف غائب ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ لام سے بات شروع ہو رہی. للہ، الہ، تمام تعریفیں، خاص تعریفیں لیے ہیں اللہ کے جو رب ہے، پالنے والا ہے. العالمین، سارے جہانوں کا. کتنے جہان ہیں جی؟ شیخ نے بتایا کہ دنیا میں 40,000 جہان ہیں جن کے ایک فرد کو اللہ عزوجل پال رہا ہے. اور جن میں سے ایک مثال میں نے دی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا پتھر پہ اور پھر اندر سے کیڑا نکلا جس کے منہ میں ہرا پتا تھا. کیسے پال رہا ہے اللہ عزوجل اتنے پہاڑ پتھر کی تہوں کے اندر. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ذرا کان قریب لے جاؤ اس کیڑے کے، دیکھو یہ کچھ کہہ بھی رہا ہے. سبحان من یرانی، پاک ہے وہ جو مجھے دیکھتا ہے کہ میں کہاں ہوں. وہ یعرف مکانی، اور میرا مکان میں کہاں رہتا ہوں جانتا ہے. وہ یرزقنی یذکرنی، مجھے یاد رکھتا ہے. ولا ینسانی، مجھے بلاتا نہیں، پتہ برابر آ رہا ہے. کیا شان ہے رزاق کی، خیر الرازقین، کہاں پہنچا رہا ہے، کہاں دے رہا ہے. ایسا رب ہے آپ کا رب. ٹھیک ہے، رب البیت کا ذکر کیا تھا میں نے. گھر کا رب یعنی گھر کا سربراہ. ٹھیک ہے، وہ سعودی عرب میں ہم تھے تو دروازے پہ بیل ہوئی، 2 سعودی کھڑے ہوئے تھے اور اس نے ہم سے، ہمارے بچے سے کہا گھر کے بڑے کو لے کر آؤ. تو کیا کہا تھا؟ جب لے کر آؤ رب البیت، گھر کے پالنے والے سربراہ کو لے کر آؤ. سربراہ کی تشریح میں نے کچھ عرض کیا تھا. رب کی تشریح میں کہ رب جس سے کہتے ہیں جو اپنے ماتحتین کے لیے ان کی حاجات خود مہیا کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس سے بڑھ کے اگر ان ماتحتین میں سے کوئی کچھ مانگے مجھے یہ چاہیے، وہ بھی لا کے دیتا ہے. تو بغیر مانگے بھی دیتا ہے، مانگنے پر بھی دیتا ہے. اور خواہش اس کی یہ ہوتی ہے کہ جیسا مانگا اس سے اچھا دوں. اللہ تعالیٰ عزوجل میں یہ شان اتم درجے میں موجود ہے. آپ ہاتھ پھیلا کے مانگتے ہیں وہ ضرور دیتا ہے. یہاں ٹھہر کے میں ایک وسوسے کا ازالہ کرنے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ عزوجل سے، حدیث کا تشریح ہو رہی ہے، اور ہم نے کوئی ایک نامناسب کسی کے خلاف کوئی چیز نہیں مانگی، حرام چیز نہیں مانگی، نامناسب چیز نہیں مانگی، تو اللہ تعالیٰ عزوجل ضرور بالضرور عطا فرماتے ہیں. ہاں، 3 طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے. یا تو آپ نے کہا یہ دے دے اور اللہ نے دے دی، فوراً دے دی. ایک طریقہ یہ دینے کا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے مانگی فلاں چیز، آپ کو وہ نہیں ملی، ایک بلا آنے والی تھی آپ کی طرف، اللہ تعالیٰ نے وہ دور کر دی. آپ کی دعا قبول ہوئی، جو مانگا تھا وہ تو نہیں ملا، اس سے زیادہ خطرناک چیز آپ کی قسمت میں تقدیر میں لکھی تھی وہ اللہ نے ٹال دی. یہ تیسرا طریقہ، آپ نے جو مانگا
دعا قبول ہوئی اور اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھ لی. اے میرے بندے، جب تو میرے پاس آئے گا نا حساب کتاب والے دن، تو وہ اس وقت تجھے اس چیز کی زیادہ ضرورت ہوگی، اس لیے میں تیرے لیے خزانہ کر رہا ہوں، رکھ رہا ہوں. تو جب بندہ وہاں پہنچے گا اور اس کے اعمال نامے اور میزان میں اس کی نیکیاں اور جو منگے ہوئے یہاں سوال وہاں رکھے ہوں گے وہ ڈالے جا رہے ہوں گے اور میزان پلڑا بھاری ہو رہا ہوگا، تو وہ خواہش کرے گا اس وقت، اے کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی، آج یہاں رکھی ہوتی تو میرا پلڑا ذرا بھاری ہو جاتا. اور اس وقت یہ کہے گا، اور آج ہم یہ کہتے ہیں یہاں پورا ہو جائے. تو اسی لیے ہمیں جو حل دیا گیا وہ یہ کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ہمیں سکھایا ہمارے سے محسنین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد صحابہ کرام نے پہنچایا، بھیجا ہم تک. اللہ تعالیٰ لے کر آیا کہ اللہ تعالیٰ سے دونوں جگہ مانگا کرو، دنیا میں بھی خیر و حسنات بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی بھی خیر و بھلائیاں عطا فرما اور عذاب جہنم سے ہمیں بچا لے. عالم کتنے ہیں؟ لگ بھگ 40,000 ہیں، اور اس سے مراد یہ ہے پرندے. پرندوں میں کتنے پرندے؟ ہزاروں قسم کے پرندے، ان سب کو ٹوٹل کریں 40,000 ہو جائے. درندے، چرندے، مکوڑے، بحری مخلوق، ٹھیک ہے نا، فضائی مخلوق، یہ سارے ملا کے اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری مخلوق پیدا کی ہے. تو تعریف اور خاص تعریف تو اس اللہ کے لیے ہے جو سارے 40,000 اور نہ جانے جتنے اس کو پتہ ہیں ان تمام عالم کے ایک ایک فرد کو پال رہا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے. الرحمن انتہائی مہربان. رحمان کا ترجمہ رے سے آگے ترجمہ ہوتا ہے مہربان، اور اس میں لگا ہوا ہے ال، خاص یا سارا کا سارا رحمان مہربان اللہ تعالیٰ ہے، اور خاص مہربان تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. الرحیم، رحیم رحم کرنے والا، اس میں ال لگا ہوا ہے، انتہائی رحم کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. مفسرین اس کی وضاحت کرتے ہیں رحمان الدنیا ہے، رحیم فی الآخرہ ہے. یہ ان کی تفسیر ہے. اللہ تعالیٰ عز و جل دنیا میں رحمانی جوش و جذبے کے ساتھ اپنے بندوں پر رحم فرما رہا ہے، اور آخرت میں دریا کی طرح بھر کے ان کو پر رحمتوں کے ساتھ بڑی سے بڑی جنت عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے. اور ایک اور مفسر ہیں وہ کہتے ہیں رحمان اور رحیم یہ دونوں آگے سے ایک ہی رحمہ سے بنے ہوئے ہیں دونوں، یہ دونوں آگے پیچھے ساتھ آنے کا مطلب یہ ہے کہ لمبا تڑنگا، بہت زیادہ بتانا ہو تو لمبا اور تڑنگا بھی لگاتے ساتھ کہ زیادہ مہربان، بہت رحم کرنے والا. جو بھی تفسیر ہو اللہ کی شان کی شان رحمت نظر آ رہی ہے اس میں. آپ جتنی امید لگائیں گے اسی کے حساب سے اللہ تعالیٰ عز و جل آپ کے ساتھ معاملہ فرمائے گا. انا کیا ہے وہ؟ انا بظن عبدی بی، حدیث ہے، بلکہ حدیث قدسی ہے. انا بظن کچھ اس طرح ہی ہے، آگے پیچھے ہو رہا ہے. انا بظن عبدی بی، لوگوں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. وہ مجھ سے خیر کی امید رکھے گا میں خیر دوں گا. وہ کہے گا میری تو دعا سنتے ہی نہیں اللہ، اتنے عرصے سے مانگ رہا ہوں. ارے بھائی جمع ہو رہی ہے، اوپر جمع ہو رہی ہے، بلائیں ٹل رہی ہیں آپ کی، مانگے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا مانگتے 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 تم تھک جاؤ گے، اللہ تعالیٰ دیتے دیتے نہیں تھکے گا. لہٰذا تمہیں مانگنے میں کیا رکاوٹ آ رہی، کیوں تھک رہے ہو، مانگے جاؤ. تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ پھر تو ہم بہت دعائیں مانگا کریں گے. بزرگ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے باوجود تمہیں دیتا رہے گا، اور بھی دے گا، وہ تو نہیں تھکے گا، تم تھک جاؤ گے. ٹائم ہو گیا کیا میرا؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.